الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا تو اس کا مقصد بھی ساتھ ہی طے کیا، بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت اور اس کے نظام کے ہاں طے ہے۔ ایک مقصد جو تمام مخلوقات کا مشترکہ مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر، اپنی عبادت اور خود انسانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کو آپس میں کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تو اپنے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے طے فرمائے اور انسانوں کے حقوق بھی طے فرمائے۔ اللہ کا حق تو اتنا ہی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اور عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح سابقہ امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 کم و بیش علیہم الصلوات و تسلیمات، اپنے اپنے عہد اور اپنے اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں، اپنی قوموں میں انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام سے متعارف کرایا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نظام عبادت
اور زندگی کے تمام شعبہ کار جو ہیں وہ سب کے سب مکمل فرما دیے، اس کی تعلیم، اس کی حکمت، اس کا نفع سب کچھ طے کر دیا۔ نبوت اور رسالت مکمل کر دی، کتاب مکمل کر دی۔ کتاب بھی قیامت تک بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو آپ کی تعلیم اور آپ کے اعمال یعنی سنتوں کے ذریعے اس امت میں قیامت تک باقی رہے گی، اس سے بنی نوع انسان نفع اٹھاتے رہیں گے، اور اللہ کے بتلائے ہوئے اس سچے اور کھرے راستے پر جو جنت کی طرف جاتا ہے اس پر چلتے رہیں گے۔ اور جب بھی ان دو بنیادوں سے ہٹیں گے تو راستہ بھول جائیں گے، پھر اس راستے پر نہیں چل سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کیا، خیر اور بھلائی کا راستہ اور آخرت کے اندر کامیابی کا راستہ۔ ایک بات طے ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اندر مکمل نظام عطا فرمایا جو ان کے زمانے کے لیے کافی تھا، اور نبی کے ساتھ وابستہ جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے کنٹرول میں رکھے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے علیہم الصلوات و تسلیمات، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں، ان کے معاملات، ان کے دوست، سب اللہ کے کنٹرول میں تھے کہ کوئی حرف گیری نہیں کر سکتا کردار کے اعتبار سے۔ نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن کردار کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی کجی اور کمی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی کے گھر میں بد کردار عورت آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے چونکہ وہ قیامت تک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے مقابلے میں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، تکمیل ہو گئی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک چلنی ہے، تو قیامت تک کے زمانوں کی خبریں جو ہیں، خطرات ہیں، نفع ہے، نقصان ہے، اس سب سے باخبر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی زمانہ آپ کی نصیحت سے خالی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے پچھلے زمانوں کی خبریں بھی دی کہ یہ ہو چکا، جس کی قرآن نے تصدیق کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور شفقت تھی کہ آپ کے دوستوں کا انتخاب بھی اللہ نے خود کیا، آپ کی ازواج مطہرات کا انتخاب بھی خود کیا، آپ کے دامادوں کا انتخاب بھی خود کیا۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں ما تزوجت شیئا من نسائی ولا تزوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی به جبریل من ربی عز وجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہ میں نے اپنا نکاح اپنی مرضی سے کیا، نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی مرضی سے کیا، جبریل وحی لے کے آئے تو میں نے اپنا نکاح کر لیا عائشہ سے، حفصہ سے، میمونہ سے، ام حبیبہ رملہ سے، زینب سے رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح جبریل وحی لے کے آئے تو میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کر دیا، ابو العاص مقسم سے، عثمان سے، علی سے۔ تو صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، تو میری مدد کے لیے اور میری رفاقت کے لیے اور اس دین کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بھی خود ہی چنا ہے، میرا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ صحابہ کی پوری جماعت انتخاب الہی ہے۔ لیکن اس جماعت کے اندر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کیا، صفات کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی، اثار اور قربانی کے اندر بھی،
دیگر جتنے معاملات ہیں، اور اس کے اسباب بھی ساتھ ساتھ ہمارے سامنے ظاہر کیے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے مردوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑک پن کے دوست تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی دوست تاریخ کھنگال ڈالیں آپ جتنی مرضی، آپ کو بد کردار نہیں ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں ایک شادی میں شریک ہوا، قریش کے کسی خاندان کی شادی تھی، تو میرے ہم جولیوں نے، میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ چلے ہم وہاں چلتے ہیں، شادی دیکھتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو چکا ہے، کوئی کام نیا نہیں ہے، انداز بدلے ہیں، کام سارے ہو گئے ہیں، اچھے اور برے۔ یہ ایک دائرہ ہے جو چل رہا ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ آج جو کچھ شادیوں میں ہو رہا ہے نا، یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لڑک پن کی بات کر رہے ہیں، بالکل بچپنے سے ابھی باہر تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو ہم بیٹھ گئے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھ گیا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے کچھ گانے والے لوگ بیٹھے تھے، کچھ گانے کے آلات بھی پڑے ہوئے تھے، اور وہ تیاری تھی کہ ابھی کچھ وہ ان سازوں کے ساتھ گانا شروع کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسے بچایا کہ وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، اور ایسی گہری نیند آئی کہ میرے کانوں میں کسی گانے کی آواز پڑی ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ رات گئے تک وہ اس گناہ میں مشغول رہے، اور جب میری آنکھ کھلی دوستوں نے مجھے اٹھایا کہ تقریب تو ختم ہو گئی، چلو چلیں، تو میں اٹھ کے ان کے ساتھ آ گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کس طرح حفاظت فرمائی ہے کہ ان کو نیند آ گئی، ان کے کان میں گانوں کی آواز، آلات موسیقی کی آواز اللہ تعالیٰ نے جانے ہی نہیں دی۔ ورنہ آج کوئی نہ کوئی الو کا پٹھا یہ کہہ دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سنا، محفل موسیقی میں شرکت کی، لہذا اس میں کیا قباحت ہے، یہ روح کی غذا ہے، جیسے بک بک کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہاں سے بچایا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑک پن کے دوست ہیں، حضور سے 2.5 سال چھوٹے ہیں، زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ تجارتی سفر میں بھی ساتھ چلے اعلان نبوت سے پہلے، اور جب حضور نے اسلام پیش کیا، جب نبوت مل گئی آپ کو، تو سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی۔ مسجد میں نہیں جانے دیتے تھے، بیت اللہ میں اس نے گھر میں مسجد بنا لی۔ حضرت ارقم نے اپنا گھر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اللہ کے نام پر وقف ہے، یہاں عبادت کریں، یہاں تعلیم دیں، یہاں تربیت کریں ہماری۔ تو یہ حضرت عثمان بھی وہیں آئے، حضرت عمر بھی وہیں آئے۔ ابتدائی 7-8 صحابہ جو ہیں یہ دار ارقم میں ہی آ کر مسلمان ہوئے۔ حضور نے مانگا ضرور ہے، حضرت عمر کو مانگا تو نبی نے اپنی مرضی سے مانگا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بولتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے ہم بلواتے ہیں۔ نبی کی زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی ہو، یا اپنا فرمایا ہوا لفظ واپس لیا ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں ہوتی۔ امر الہی ہے، نبی کی گفتگو اور نبی کے اعمال یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے نبی کو نہ اپنے عمل پر کوئی ندامت ہوتی ہے، نہ اپنی کہی ہوئی بات واپس لینے کی ضرورت کبھی پیش آتی ہے۔ کسی نبی نے کسی بادشاہ اور حکمران کی، کسی سردار کی کبھی اطاعت قبول نہیں کی، بلکہ ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے میری اطاعت کرو۔ اس لیے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھوائے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو صحابہ کی جماعت جو ہے یہ ساری کی ساری انتخاب الہی ہے۔ ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کئی بار آپ کو سنائی، بہت بڑے ہمارے
بزرگوں میں ایک عالم گزرے ہیں، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، جید عالم تھے، بہت بڑے شیخ تھے۔ قرآن کریم سے خاص ان کو ربط تھا اور تعلق تھا، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تبلیغ، اس پر خاص ان کی توجہ تھی۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو نورانی قاعدہ ہم پڑھتے ہیں یہ انہوں نے لکھوایا، لیکن ان کا نام کہیں نہیں آپ دیکھیں گے۔ کام ایسا ہوا کہ قیامت تک یہ نورانی قاعدہ چلتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہے۔ جس نے اس کو پڑھ لیا اس کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو گیا۔ مولوی نور محمد صاحب تھے، ان سے فرمایا کہ یہ کچھ لکھا ہے میں نے، اس کو دیکھ لو، کوئی ترتیب آگے پیچھے کرنی ہے تو کر لو اور اس کو چلا دو، بچوں کو پڑھاؤ۔ انہوں نے تھوڑا بہت اس کو ٹھیک کیا، وہ بھی قاری تھے، حافظ تھے، پڑھاتے تھے۔ تو آج تک نورانی قاعدہ چل رہا ہے۔ ہماری تو ساری پچھلی نسلوں نے وہی پڑھا، اس سے پہلے جب تک وہ نہیں لکھا گیا تھا اس سے پہلے کی بات نہیں کرتا، اس کے لکھنے کے بعد تو آج تک وہی پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی سادہ سی بات انہوں نے فرمائی کہ دیکھو، جو اعمال نبوت کی شان کے لائق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، منصب کے لائق تھے، وہ سارے عمل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود سے ظاہر کرا دیے، حضور نے عمل کر دیے۔ اور جو اعمال حضور کی شان کے لائق نہیں تھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پیدا کیا۔ امت تو بننی تھی نا، اس امت کا آغاز جو ہے، ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا، وہ صحابہ سے ہو رہا ہے۔ ان سے پہلے تو کوئی نہیں تھے۔ حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا، حضور نے دعوت دی اسلام کی، تو جنہوں نے قبول کیا وہ صحابہ ہیں، جو قبول کرتے چلے گئے، توبہ کرتے چلے گئے، کفر سے، شرک سے، عصیان سے، ان ساری رذالتوں سے، گناہوں سے توبہ کرتے چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنتے چلے گئے اور حضور سے وفا کی انتہا کر دی، وہ صحابہ ہیں۔ تو شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمل، جو کام حضور کی شان کے لائق نہیں تھے ان کے لیے صحابہ کو پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہونا تھا، دین کے حکم سارے مکمل ہونے تھے۔ جو حالات آج پیش آ رہے ہیں یہ پہلے پیش آ چکے، اور ان کے جواب بھی اور ان کے حل بھی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش ہو چکے، ختم ہوگی بات۔ آج جو مسائل اٹھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں دیکھو جی، حدیث میں دیکھو جی، حضور کے عمل میں، سنت میں دیکھو جی، اجماع امت صحابہ کا عمل جو ہے اس میں دیکھو جی۔ یہ بنیادیں ہیں نا ہماری، اور آخری ہمارا قیاس ہے کہ ان ساری بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی راستہ نکالو، پھر اس پر قیاس کرو، اجتہاد کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، نبی سے تو ہونی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ شراب بھی پی، کوڑے لگ گئے، یہ حد ہے اللہ کی، یہ پوری کی جائے گی، اس حکم کو پورا کیا جائے گا۔ نبی نے پورا کر کے قانون کو عملی صورت میں امت کے سامنے پیش کر دیا، اس نے توبہ بھی کر لی۔ زنا ہوا، ٹھیک ہے، رجم کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ خود پیش ہوئے، کسی نے ان کو پکڑ کر حضور کی عدالت میں پیش نہیں کیا۔ یہ تھا وہ ایمان جو اللہ نے ان کے اندر سجایا ہوا تھا کہ اس نے اس کو بے قرار کر دیا کہ میں ہلاک ہو، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہا بھی ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ پر اللہ کی حد جاری کر دے، میں پاک ہو جاؤں، میں دنیا کی اس تکلیف کو برداشت کر جاؤں گا، میں آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور اس کو ٹالتے رہے، ٹل جائے، نہیں ٹلا وہ،
بالآخر اس کو سنسار کیا، اور حضور نے اس کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان فرمایا کہ اتنی عظیم الشان اور سچی توبہ کی ہے ماعز نے کہ اگر پورے مدینے پر اس کو تقسیم کیا جائے تو مدینے کے تمام سالے لوگوں پر بھاری ہے اس کی توبہ، اتنی عظیم الشان توبہ ہے۔ توبۃ النصوحہ، صحابہ نے ایمان قبول کیا تو سچے دل سے قبول کیا، صحابہ نے توبہ کی تو سچی اور کامل توبہ کی، جو اللہ کا مطالبہ تھا اس کو پورا کیا۔ اب یہ کام نبی سے تو ہو نہیں سکتا۔ چوری ہوئی، فاطمہ نام تھا اس کا، اور غامدیہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا، بنو غامدیہ سے تھی، تو حضور کو پہلے اطلاع ہو گئی تھی کہ یہ اسامہ کو اس کے جو ورثاء ہیں سفارشی بنا کے لا رہے ہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی، جب آئے تو حضور نے فرمایا خبردار، میری بیٹی فاطمہ بھی خدا نہ خواستہ یہ گناہ کرتی، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اللہ کا حکم اور اس کی حد، اس کا قانون نافذ کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ کرتا، میں کر نہیں سکتا۔ مسلمان تھی، وہ صحابیہ تھی۔ اچھا اب ہم ان کے گناہ گننے بیٹھ جائیں، انہوں نے توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی، قانون جاری ہوا، سزا مل گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب ہم ان کو برا بھلا کہنے کے لیے نام لے لے کے کہ وہ زانی تھا، وہ چور تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ شرابی تھا، لیکن یہ کہنے والے جو ہے نا وہ یہ نہیں سوچتے کہ جن سے ان کی محبت ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، پھر آ جائیں گے زد میں۔ حرمت شراب کا حکم آنے سے پہلے یہ تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو کئی صحابی ہیں جنہوں نے بھی اب میں نام لوں گا تو پریشانی پیدا ہو جائے گی، وہ تو معصوم مانتے ہیں نا، یعنی لوگوں نے اپنی مرضی کے صحابہ بنائے ہوئے ہیں، مرضی کا نبی بنایا ہوا ہے، مرضی کی کتاب اللہ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، جو ہم اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعبیر اور تشریح کریں گے وہی معتبر ہے۔ خدا بھی مرضی کا بنا لیا، سارے کام اپنی مرضی کے، تو پیدا بھی اپنی مرضی سے ہو جاتے، کہیں اور دفع ہو جاتے، ہمارے کھاتے میں تو نہ پڑتے، یہاں کیوں پیدا ہو گئے تم؟ کہیں خنزیروں میں، کتوں میں، ان میں پیدا ہو جاتے، ادھر کدھر پیدا ہو گئے؟ تو اللہ کے بندو بہت سارے حکم ہی نہیں آیا، جب حکم آ گیا کہ اب نہیں پینی، اب کاملاً حرام ہے، سب نے چھوڑ۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے اس وقت بھی کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، نہ ان سے زنا ہوا، نہ انہوں نے شراب پی، یعنی ان کاموں کو زمانہ جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ کفر کی نسبت سے جاہل تھے، کہ وہ کافر تھے، ایمان کی دولت اور یہ نور ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے جاہل کہا گیا۔ ابو جہل جو ہے اس کو اس لیے کہا گیا، حضور کو دیکھتا اللہ کی اتنی بڑی حجت ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، ورنہ اس کو تو وہاں کی سوسائٹی ابو الحکم کہتی تھی۔ ابو الحکم، تدبیر والا، تدبر والا، فہم و فراست والا، دانا، عقل مند، یہ اس کے القابات تھے۔ تو حضور نے اس کو ابو جہل کہا کہ اس کو اللہ نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کو توحید نہیں سمجھ میں آ رہی، جو دعوت میں دے رہا ہوں اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی کفر کے زمانے میں بھی، یہ جو کام ہے ان کو برا ہی سمجھا گیا۔ جو شرفاء تھے اس کو برا سمجھتے تھے، اچھا کام نہیں۔ تو ابو بکر نے کبھی شراب نہیں پی، ہاں ابو بکر زنا سے بھی پاک گیا، اپنے جسم کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی ہیں۔ عثمان نے کبھی شراب نہیں پی زمانہ کفر میں بھی، اور اپنے جسم کو پاک اور پوتر رکھا۔ وہ تو ایسا آدمی تھا کہ اس نے جو ہاتھ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا نا دائیں ہاتھ، تو اس کو کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا، یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا تھا، یہ تو مجبوری ہے۔ تو ان سے غلطیاں ہوئیں تکمیل دین کے لیے، نہ ہوتی تو آج ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ دین کے قوانین کیا ہے؟ لیکن جب ان کی اصلاح ہو گئی، انہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کو قبول کر لیا، فرما برداری اور اطاعت مکمل طور پر انہوں نے اختیار کر لی، تو پھر اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا یا اللہ سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام کو انہوں نے کاملاً قبول کر لیا، فرما برداری مکمل کر لی انہوں نے، اور اس ان کے حسن عمل کی وجہ سے، ان کے خلوص کی وجہ سے اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ ان ہستیوں کو تنقید کا موضوع بنایا ہوا ہے، مولوی نما قسم کے کچھ خنازیر ہیں، شکلیں مولویوں کی ہیں، سر پہ ٹوپیاں ہیں، کسی کی داڑھی پوری ہے، کسی کی آدھی ہے، کسی کی 70 قدم سے نظر آنے والی ہے، لیکن بک بک کر رہے ہیں کن موضوعات پہ؟ عثمان بھاگ گیا تھا احد میں، فلاں وہاں سے بھاگ گیا تھا، فلاں وہاں سے بھاگ گیا تھا، یہ تو سارے بگوڑے تھے، استغفر اللہ۔ اچھا تم نے کتنے جہاد کر لیے ہیں، کون سے مار کے سر کیے؟ اگر شب رات کا پٹاخہ رات کے 2 بجے کو تمہارے گھر کے پاس وہ پٹاخہ جو ہے وہ بجا دے نا، کوئی چلا دے، تو تمہارا پیشاب خطا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں باہر کوئی دھماکہ ہو گیا۔ اتنے بہادر ہو تمہارے سامنے تمہارا دشمن جو ہے وہ اسلحہ لے کر آ کر یوں کھڑا ہو جائے تو آپ کا پاجامہ جو ہے وہ سارا بھر جائے گا، زمین بھی گندی ہو جائے گی، آپ اتنے بہادر ہیں۔ وہ جہاد ہے، جنگ ہے، لوگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، پریشانی ہے، کچھ ڈٹ جاتے ہیں، کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، پھر اکٹھے ہو گئے، کیفیات ہے نا، یہ آتی ہے، امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ آزماتا ہے، ہم پر تو آزمائش آئی کوئی نہیں، ساری آزمائشیں تو صحابہ پر آئی ہیں، خوف کی آزمائش بھی آئی، بھوک کی آزمائش بھی آئی، مال کے نقصان کی آزمائش بھی آئی، جان کے نقصان کی آزمائش بھی آئی، پھلوں سے لدے ہوئے ان کے باغات اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، یہ آزمائش بھی ان پر آئی، وطن چھوڑا، ہجرت کر گئے، یہ آزمائش بھی ان پر آئی، خاندان چھوٹ گیا، اولادیں چھوٹ گئی، والدین چھوٹ گئے، اثاثے ان کے تباہ ہو گئے، یہ ساری آزمائشوں سے گزر گئے، حضور کو نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کے لیے پھر بشارتیں ہیں، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا جس کے نیچے باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو آزمائشیں آئی ہیں، تو احد چھوڑ کے تو کہیں نہیں چلے گئے تھے، وہ جو اوپر پہاڑی پر کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، پہاڑی آج بھی وہ چھوٹی سی موجود ہے، بالکل چھوٹی سی رہ گئی، اور اس کی اہمیت یہ تھی کہ اس پر جو مورچہ تھا وہاں کھڑے ہو کر پورا میدان نظر آتا تھا، دشمن کی ساری نقل و حرکت جو ہے وہ نگاہ میں تھی، ایک دستہ بٹھایا کہ یہاں بیٹھے رہنا، یہاں سے نہ ہٹنا۔ فتح ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا، جو کچھ بھی مال جنگ کے اندر اکٹھا ہوتا ہے، انہوں نے سوچا کہ ختم ہو گیا معاملہ، نیچے اتر آئے اور وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔
انتظار نہیں کیا کہ حضور حکم فرمائیں تو ہم جگہ کو چھوڑیں، بس ہو گئی ان سے غلطی، ہو گئی۔ پیچھے سے خالد بن ولید آیا، پھر ایک حملہ ہوا، وہ اسی پہاڑی پہ انہوں نے دیکھا خالی ہے، وہ آ کے انہوں نے پاسا پلٹ دیا۔ تو بدر میں جہاں ان کا اتنا نقصان ہوا تھا کفار کا، احد میں ہمارا نقصان ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس سے جو بھی غلطیاں ہوئی نا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بس ساروں کو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا ان کو، میں نے، ان کی نیت میں گڑبڑ نہیں تھی، بس تدبیر بھی غلطی ہو گئی۔ تو حضور نے ان کو سزا دی کوئی؟ آپ آج بک بک کر رہے ہیں جن کے کسی کے والد صاحب کا پتہ نہیں ہے اور کسی کے والد صاحب کے آگے کوئی نسب کا پتہ نہیں ہے کہ کس نسل سے ہے، وہ ان پہ بکواس کر رہے ہیں جن کی مغفرت اور کامیابی اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا زبان مبارک۔ کہاں گئے پھر اس کے بعد؟ اگر بھاگ گئے تھے تو پھر کہاں گئے؟ رہے تو ساتھ ہی نا۔ حضور نے کیوں نہیں کہا چلے جاؤ یہاں سے؟ حضور نے تو ان میں سے کسی کو بے وفا نہیں کہا۔ حضور نے 2 بیٹیاں دے دی عثمان کو، کمال ہے، یعنی تمہارے نزدیک اتنا بڑا جرم کیا، حضور نے 2 بیٹیاں دے دی، یکے بعد دیکھ رہے۔ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، بیمار تھی، حضور نے فرمایا اس کی تیمارداری کرو، تمہیں بدر کے شرکاء کے برابر ثواب ملے گا۔ نبی کا حکم ہے، نبی جو کہتے وہ امر الہی ہے۔ اور یہاں بھی انصاف دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی بیٹی کے لیے یہ خاص حکم نہیں دیا، تقریباً 8 صحابہ اور ہیں، ان کے بھی ایسے ہی معاملات تھے۔ کسی کی بیٹی بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کوئی نہ کوئی ایسا شرعی عذر تھا کہ اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ حضور نے ان کو بھی اجازت دی کہ تم بھی اپنے ان مریضوں کی دیکھ بھال کرو، ان کی خدمت کرو، تمہیں بھی بدر کے شرکاء مجاہدین کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ہے عدل نبوت۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ نبی کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ اس سے اس کی شخصیت پر کوئی انگلی اٹھا سکے، کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ جناب یہ تو دیکھو انہوں نے اپنے لیے سب کچھ کیا، حضور نے سب کے لیے برابر رکھا۔ تو آج ان کی شخصیت، آج سب سے بڑا الزام اقربا پروری کا لگایا جا رہا ہے کہ خاندان کو انہوں نے نوازا۔ میں آج لسٹ دیکھ رہا تھا، پہلے میں نے ایک مرتب کی تھی، اس میں 38 ان کے گورنر تھے عمال، 38، لیکن اب مختلف کتابوں سے کسی دوست نے مکمل کی تو وہ 40 بنتے ہیں، 40۔ اس میں 4 بنو امیہ کے ہیں خاندان کے، اور ان 4 میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت عثمان نے ان کو گورنر نہیں بنایا شام کا، حضور علیہ السلام کے دور سے وہ چلے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر نے بنایا، عمر نے بنایا، اسی دور سے وہ ذمہ داریاں لے کے چل رہے تھے۔ ان کے باپ کو بھی حضور نے گورنر بنایا، حضرت معاویہ کو حضرت ابوبکر نے ذمہ داریاں دی، حضرت عمر نے ذمہ داریاں دی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے کسی بھی گورنر کو حضرت عثمان نے نہیں ہٹایا کہ میری کیا مجال، جن کو حضور نے متعین کیا، جن پر حضور نے اعتماد کیا، میں ان کو ہٹا دوں، مجھ میں ہمت نہیں۔ اور حضور کے بعد جن کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے متعین کیا، میری ہمت نہیں کہ میں ان کو ختم کر دوں، میں نہیں کر سکتا۔ تو 4 آدمی ہیں، ان 4 میں ایک تو نکل گئے حضرت معاویہ، 2 ہیں، عبداللہ بن عامر ہے، یہ مصر میں ہے، اور عبداللہ بن سعد ہیں، یہ بصرہ میں ہیں، عراق میں۔ یہ بھی حضرت عثمان نے مقرر کیے۔ اور تیسرا آدمی مروان بن حکم ہے، اللہ اکبر، خاندان کا آدمی ہے، رشتہ دار ہے، بھتیجا ہے غالباً، اس کو کاتب مقرر کیا، گورنر نہیں دی، سیکٹری بنایا اس کو۔
تو ظاہر بات ہے سیکٹری آدمی کسی بااعتماد آدمی کو ہی بناتا ہے نا کہ میری بات کہیں سے باہر نہ نکل جائے۔ اس نے بھی بچپن میں حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابی ہے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کا آدمی ہے، عبداللہ بن جعفر کی عمر کا آدمی ہے۔ تو 2 گورنر 40 میں سے، یہ ہے اقربا پروری۔ لعنت ہے ان مختون نسب لوگوں پر کہ جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے خاندان کو نوازا، بنی امیہ کو نوازا۔ بھائی مکہ فتح ہوا، حضور نے بنو ہاشم میں سے کسی کو گورنر کیوں نہیں بنایا مکہ کا؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، حضور اہلیت، صلاحیت اور قابلیت اور اللہ کی طرف سے جو امر ہے نبی تو اس کے مطابق چلتے ہیں۔ بنو امیہ کا ایک نوجوان صحابی بالکل نو عمر، عتاب ابن اسید، اس کو بلایا اور فرمایا کہ تم مکہ کے گورنر ہو۔ حضور کو بھی کہو کہ انہیں بنو امیہ کو نوازا۔ تو ان واقعات، یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ آج کل ہو رہا ہے، یہ ملک کے اندر ایک نئی فرقہ واریت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ ایک محنت کر کے علماء نے، دانشوروں نے ملک کو ایک پرامن ماحول میں لا کے کھڑا کیا، لیکن یہ نئے سرے سے بک بک کر کے، اور وہی لوگ کر رہے ہیں، آپ ان کا شجرہ تلاش کر لیں، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوگی، حلالی نہیں ہے۔ یہ سیدھی بات ہے، میں آپ کو، میرا ایمان کہتا ہے جو ابو بکر و عمر و عثمان، علی، معاویہ، حسن و حسین، طلحہ و زبیر، مروان بن حکم، مغیرہ بن شعبہ، کسی ایک صحابی پر بھی بک بک کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے نسب کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کوئی حرامی پن آیا ہے، حلالی ہو نہیں سکتا۔ جن کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے ان کو ہم ہدف تنقید بنا رہے ہیں، بک بک کر رہے ہیں، کیسے؟ وہ غلط تھے تو سب کچھ غلط تھا۔ جس نے قرآن جمع کیا، اچھا وہ سارے اکٹھے تھے، ان کو پریشانی اور تکلیف ہے۔ عثمان ابو بکر کے ساتھ بھی ہیں، عثمان عمر کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، عثمان علی کے ساتھ بھی کھڑے۔ جب تک حضرت عثمان خلیفہ تھے، حضرت علی نے ان کی بیعت کی، ابو بکر کی بھی کی، عمر کی، وہ تو سارے اکٹھے چلتے رہے۔ دین کے مسائل بھی مل کے وہ امت کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، اس پر ایک رائے، اگر کوئی اجتہاد بھی کیا ہے تو وہ مجتہد صحابہ نے کیا، عام صحابہ نے مجتہد صحابہ کی رائے کو تسلیم کیا اور اس پر کھڑے ہو کے عامل ہو گئے، ختم بات۔ تو ان مسائل سے، اس تنقید سے اب ہم نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان کو برا کہہ کے، عمر کو برا کہہ کے، ابو بکر اور عمر کے اسلام کو موضوع بنا کے سوشل میڈیا پہ کہ پہلے ان کا اسلام ثابت کرو تو مسلمان ہی نہیں فرمائیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ کہنے والا جو ہے وہ حلالی نہیں ہے، حرامی ہے، پہلے وہ اپنا نسب جو ہے وہ ثابت کرے کہ وہ حلالی ہے۔ نبی نے ابو بکر کی بیٹی اپنے گھر اپنے نکاح میں لے لی، عمر کی بیٹی اپنے نکاح میں لے لی، اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو دے دی، ایک بیٹی علی کو دے دی، سب سے بڑی بیٹی ابو العاص مقسم کو دے دی۔ نبی تو ان پر اعتماد کر رہے ہیں، بنو امیہ پر بھی، بنو ہاشم پر بھی، اوپر تو سارا ایک ہی خاندان ہے، قریش ہے، آگے 2 بھائی ہیں، ایک ہاشم ہے، ایک امیہ ہے، چچا بھتیجے ہیں آپس میں۔ امیہ نام کا آدمی، امیہ کی اولاد میں اموی کہلانے لگ گئے، ہاشم جو تھے ان کی اولاد والے ہاشمی کہلانے لگے، حضور ہاشمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلے کے اندر رکھا، یعنی قریش میں، اور پھر قریش میں سے مجھے بہترین خاندان ہاشم کے اندر مجھے رکھا۔ تو باقی جو آئے، بنو اسد ہے، بنو نذیر ہے، یہ سارے آئے، بنو غفار ہے، بنو عدی ہے، سب مسلمان ہو گئے۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، جو مسلمان ہو گیا اسلام سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، منہدم ہو گئے۔ نبی فرماتے ہیں ہم گناہ گن رہے بیٹھے ہوئے لسٹیں لے کے، کبھی صبح سے شام تک اپنے گناہ بھی گن لو، کتنی منہ سے گالیاں بکی ہیں، کتنی تم نے غیبتیں کی ہیں، اپنی زبان سے کتنے انسانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو تم نے اذیت پہنچائی ہے، اپنے اختیار سے تم نے کتنے انسانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، تمہارے وجود سے
کس کو نفع ہوا اور کس کو نقصان ہوا اپنا جائزہ لو. تمہاری آنکھوں سے کتنی باحیا عفت مآب بیٹیاں جو ہیں وہ تمہاری نگاہ کی بری نگاہ کی زد میں آئی ہیں. اپنا بھی جائزہ لے لو. تم نے اپنے وجود کے ساتھ کیا کیا؟ خیانت کی ہے یا اس امانت کو سنبھال کے رکھا ہے؟ اپنا کچھ پتہ نہیں، لیکن بک رہے ہیں صحابہ پر. اللہ فرماتے ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے آئے وہ بھی بخشے گئے، جو بعد میں آئے وہ بھی بخشے گئے. پہلے والوں کا درجہ اونچا، بعد والوں کا ان سے کم، لیکن سب کے ساتھ حسن آخرت کا وعدہ. قصہ صاف ہو گیا. قیامت کے دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا نہ اس کے ساتھیوں کو رسوا کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. تو آپ دیکھیں تاریخ کو بھی ایک آنکھ بند کر کے پڑھ رہے ہیں اور تعصب والی آنکھ کھلی رکھی ہے، اس سے پڑھ رہے ہیں. تاریخ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. قرآن نے ان کا جو مقام طے کر دیا، تاریخ کی بات اس سے ٹکرائے گی تو بڑے سے بڑا آدمی، بڑا نیک بھی سامنے آ جائے، ہم اس کو ٹکر مار کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ہم نہیں مانیں گے. اس لیے کہ قرآن ہے میرے پاس، حدیث ہے میرے پاس، دو حجتیں آ گئی. حضور نے فرما دیا مان علیہ و صحابی، جو میرے طریقے پر ہے، میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی. اب کہتے ہیں جی صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کو متنازع بنا رہے ہیں. ہمارے عام نوجوان بیچارے لا علم دین کے معاملات میں وہ اس قسم کی خباثتوں سے اور شیطنت کے جو جال ہے اس میں پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں جی مطلب وہ صحابی تھا، اس نے یہ کیا یہ کہ او بھائی کیا ہوگا، معاف ہو گیا، ختم معاملہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک انسانی سوسائٹی تکمیل کی طرف جا رہی تھی. ان سے گناہ بھی ہوئے، ان سے اچھے کام بھی ہوئے، گناہ پر توبہ کی، سزائیں بھی ہوئی، اللہ نے معاف کر دی. ایک سوسائٹی تشکیل دی جانی تھی، مثال بننی تھی کہ یہ کام غلط ہوا، اس پر اللہ نے تنبیہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، یہ سزا دی، انہوں نے توبہ کی، اللہ توبہ قبول کر لی. امت کے لیے راستہ توبہ کا موجود ہے. معصوم نہیں ہے مانتے. اللہ نے پھر ان کی بدر والوں سے اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فافعلوا ما شئتم، جو مرضی اب کرتے رہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے میری طرف سے، جاؤ کھلی چھٹی ہے. لیکن ان کی حفاظت بھی اللہ نے کیا. اگر اللہ نے اتنی چھٹی دی تھی تو پھر ان کو کسی گناہ میں بھی اللہ نے مبتلا نہیں ہونے دیا. یوں حفاظت کیا کہ یہ آئیڈیل ہے پوری امت کے لیے. حضرت عمر نے پابند کر دیا مدینہ سے کسی بدری کو باہر نہیں جانے دوں گا، نہیں نکلو یار، یہ تم بابرکت لوگ ہو، ادھر ہی رہو. تو بس بھائی اس قسم کے فتن سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.